الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور کہیں آپ کہ اے میرے رب داخل کر مجھے، داخل کرنا سچائی کا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور نکال مجھے نکالنا سچائی کا، وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور بنا میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ جو مددگار ہو۔ اس میں ایک دعا سکھائی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا، وَقُلْ، آپ کہیں، یعنی دعا کریں۔ کیا دعا؟ ربی، اے میرے رب، ادخلنی، مجھے داخل کر، مدخل صدق، اچھا داخل کرنا، مجھے داخل کر، اور داخلہ میرا کیسا ہو؟ اچھے انداز کا ہو۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور نکال مجھے نکالنا اچھا۔ یہاں کس جگہ داخل ہونا اور کس جگہ سے نکلنا مراد ہے؟ دیکھیں، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ اس جگہ ہجرت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ صورت مکیہ ہے اور ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے، تو ہجرت کے حوالے سے یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی جا رہی ہے کہ اے اللہ، مجھے مدینہ میں جب داخل کرے، میرا داخلہ وہاں اچھا ہو، اور جب مجھے مکہ سے نکالے تو میرا نکلنا بھی صحیح ہو، عزت اور آبرو سے، حفاظت سے میں نکل جاؤں، اور آگے جہاں داخل ہوں وہاں بھی اچھے انداز سے داخل ہوں، وہاں میرا دل لگ جائے، وہاں میرے حالات ٹھیک ہوں۔ ایک معنی تو یہ ہے اس کا، مکی صورت ہے، ہجرت کے حوالے سے یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ اس کے دو معنی اور بھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدخل صدق سے مراد قبر میں داخلہ ہے، کہ اے میرے رب مجھے داخل کر، اچھا داخل کرنا، کس میں؟ قبر میں۔ اور پھر اخرجنی مخرج صدق، اس کے پھر دو معنی ہو جائیں گے اس حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ دنیا سے مجھے اچھے انداز سے نکال، دوسرا قبر میں داخل کرنے کے بعد مجھے اچھے انداز سے نکال۔ کب؟ قبر سے قیامت کو۔ تو قبر میں میرا داخلہ اچھا ہو، قبر میرے لیے جنت کا باغیچہ بنے، اور دنیا سے اچھے انداز سے جاؤں، نیکی کرتا ہوا جاؤں، اور خاتمہ بالایمان ہو۔ یا پھر قبر سے جب تو مجھے نکالے تو اس وقت جنت کے، آخرت کے مراحل، میدان محشر کے مراحل میرے لیے آسان ہو جائیں، قبر سے نکلنا میرے لیے اچھا ہو۔ دوسرا معنی۔ تیسرا معنی، مدخل صدق سے مراد جنت میں داخلہ۔ اے اللہ، داخل کر مجھے، اچھا داخل کرنا، کس میں؟ جنت میں۔ ان جنت میں مجھے اعلیٰ مرتبہ ملے، اور میرا داخلہ اس میں عزت اور تکریم سے ہو، اور نکال مجھے نکالنا اچھا، یعنی میدان محشر میں حساب کے بعد میں باحفاظت، بغیر عذاب کے، بغیر تکلیف سے نکلوں اور آگے جنت میں جاؤں۔ یہ تینوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو
3 معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور ویسے یہ عام ہے، آپ کسی بھی جگہ سے نکلتے ہیں، کسی بھی جگہ آپ نے داخل ہونا ہے، کسی بھی جگہ سے نکلنا ہے، آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اپنا اپنا مفہوم اور معنی لے کے، کیونکہ قرآن میں ایک ہوتا ہے خاص پس منظر وہ معنی، ایک ہوتا ہے پھر عمومی معنی، کیونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے، اسی لیے ہر آیت کا ایک تو خاص پس منظر ہوتا ہے، پھر اس میں عموم بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پھر عمومی معنی کیا ہے کہ اللہ میں جس جگہ بھی داخل ہوں، میں گھر میں داخل ہوں، میں مسجد میں داخل ہوں، میں کسی دفتر میں داخل ہوں، میں کسی مدرسے میں ادارے میں داخل ہوں، کہیں بھی جانا ہے، کہیں بھی میں داخل ہوں، اے اللہ میرا داخل ہونا اچھا بنا دے، اور پھر میرا نکلنا اچھا بنا، میں با حفاظت نکلوں، با حفاظت داخل ہوں، عزت سے نکلوں، عزت سے داخل ہوں، میرے معاملات وہاں اچھے انداز سے چلیں، صدق کا لفظ بولا گیا ہے نا، صدق، سچائی، اچھائی، صداقت، میرے معاملات وہاں اچھے انداز سے نمٹیں۔ تو یہ بڑی زبردست دعا ہے اس مقصد کے لیے، جامع دعا ہے، کہیں بھی آپ کہیں سے نکل رہے ہیں، کہیں داخل ہو رہے ہیں، آپ ایک ملک سے نکل رہے ہیں دوسرے ملک میں داخل ہو رہے ہیں، یا ایک شہر سے نکل کے دوسرے شہر داخل ہو رہے ہیں، یا اپنے علاقے میں کسی جگہ سے نکل کے کسی جگہ جا رہے ہیں، آپ یہ دعا پڑھ لیں کہ اے اللہ میرا داخلہ اچھا بنا، میرا نکلنا اچھا بنا، اور وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور بنا میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ جو مددگار بنے، نصیر، ناصر سے مبالغے کا صیغہ ہے، جس سے میری مدد ہو، جو میرا ہیلپر بنے، ایسا مجھے زور دے، غلبہ دے، یا ایسی حجت دے۔ مثلا میں نے کہیں بات کرنی ہے تو میرے پاس ایسے دلائل ہوں کہ میں اپنی بات بھرپور انداز سے کر سکوں، لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال سکوں، میری بات کا وزن بنے، کیونکہ سلطان کا معنی حجت اور دلیل بھی ہوتا ہے، میرے لیے ایسی دلیل بنا جو مددگار بنے، یا پھر ایسا زور اور ایسا غلبہ بنا جو میرا مددگار بنے۔ اب جو پہلا معنی ہم نے کیا تھا پچھلی 2 باتوں کا کہ مکہ سے نکلنا اور مدینہ داخل ہونا یہ اچھا بنے، تو اس حوالے سے سلطان النصیرہ کہ جب مدینہ میں پہنچوں وہاں پھر مجھے غلبہ ملے، تسلط ملے، اور وہ میرا مددگار بنے، اور واقعی ایسے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے وہاں انصار نے آپ کی مدد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انصار جیسے ساتھی مہیا کیے، یہ کیا تھا؟ سلطان النصیرہ تھا، اور پھر وہاں دین کو عروج ملا، اور پہلی اسلامی سلطنت اور پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی وہاں، اور پھر وہاں سے وہ ریاست پھیلی اور پوری دنیا میں چھا گئی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور آپ کہیں کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یا باطل مٹ گیا، دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے ہی جانے کی چیز، ختم ہونے کی چیز، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کی چیز، باطل ہمیشہ نہیں پنپتا، جھوٹ، باطل یہ ہمیشہ نہیں رہتا، جھوٹ کو اور باطل کو زوال ضرور آتا ہے، جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے، وہاں بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت سجے ہوئے اور لگے ہوئے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ چھڑی کی نوک سے وہ بت گراتے اور ساتھ یہ آیت پڑھتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے اور باطل ختم ہو گیا ہے، اور باطل ہے ہی ختم ہو جانے والا، وہ ہمیشہ نہیں رہتا، باطل کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے،
اس کی میعاد، اس کی مدت معمولی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کہا کہ باطل ہے ہی مٹنے کی چیز، ختم ہونے کی چیز ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں باطل زیادہ چھایا ہوا ہے، حق تھوڑا ہے، سچ والے حق والے تھوڑے ہیں، اور باطل کا تو ہمیں عروج نظر آ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، باطل چلا جانے والا تو ہے، لیکن حق تو پہلے وہاں پہنچے، حق پہنچے گا تو باطل جائے گا۔ جب حق کو ہم آگے پہنچائیں گے ہی نہیں، اور حق کو ہم نہیں تھامیں گے، اور حق کو ہم نہیں لیں گے، اور حق کے پہ ہم نہیں عمل کریں گے، تو پھر باطل خود بخود تو نہیں جائے گا نا۔ تو اسی لیے پہلے حق آیا پھر باطل گیا، ایسے ہی نہیں چلا گیا۔ تو اسی لیے حق کو جب ہم عروج پہنچائیں گے اور ہم پکے ایماندار بنیں گے اور ایمان کی دعوت، دین کی دعوت آگے پہنچائیں گے، تو باطل ختم ہوگا۔ فرمایا کہہ دیں حق آ گیا، باطل ختم ہو گیا، اور باطل ختم ہی ہو جانے والا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے وہ جو شفا ہے اور رحمت ہے ایمانداروں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں زیادہ کرتا وہ ظالموں کو مگر خسارے میں، نقصان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم وہ قرآن اتارتے ہیں جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن کن کے لیے؟ سب کے لیے نہیں، للمؤمنین، ماننے والوں کے لیے۔ تو جس کا جتنا ایمان ہوگا، جس کا جتنا یقین ہوگا، اتنا اس کے لیے قرآن رحمت بنے گا، اتنا شفا بنے گا۔ اور جس کے بعد ایمان ہے ہی نہیں، یقین جس کو ہے ہی نہیں، جس کو اعتماد ہی نہیں قرآنی وعدوں پہ، تو اس کے لیے تو رحمت نہیں بنے گا، اس کے لیے تو شفا نہیں بنے گا، کیونکہ شفا اور رحمت صرف مومنین کے لیے۔ تو جتنا اعتماد، جتنا توکل، جتنا ایمان، جتنا یقین، اتنا رحمت اور اتنا شفا۔ اور شفا کس بیماری کی؟ بیماری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک روحانی بیماری ہے، ایک جسمانی بیماری ہے۔ تو قرآن مطلق شفا ہے، دونوں بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن جو ہے یہ روحانی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ روحانی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ کفر ہے، شرک ہے، منافقت ہے، یا شکوک و شبہات ہیں دین کے متعلق، ایمان کے متعلق۔ تو اگر قرآن مجید کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، تو یہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس سے کفر ختم ہوگا، شرک مٹے گا، منافقت ختم ہوگی، اللہ پہ اعتماد بڑھے گا، شکوک و شبہات ختم ہوں گے، یقین پیدا ہوگا۔ یہ قرآن مجید روحانی بیماریوں کی شفا بنے گا۔ اور جسمانی بیماریوں کی شفا کیسے ہے؟ دو طرح۔ ایک تو جب آپ اسلام کے احکام پہ عمل کریں گے، تو اسلام کے احکام پہ عمل کرنا بھی جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، اور یہ سائنس نے ثابت کی ہے۔ یہ کوئی بھی اسلام کا حکم ہے، نماز پڑھیں، اس میں جو طبی طور پر کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، روزہ رکھیں، اس پر جسمانی کیا کیا اثر انداز ہوتے ہیں، کیا کیا فوائد ملتے ہیں، یہ سائنس نے آج ثابت کیا ہے۔ تو اسلام کے احکام پہ عمل کرنا، قرآن مقدس کے احکام پہ عمل کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک تو یہ انداز علاج کا۔ دوسرا، قرآن مجید پڑھ کر دم کرنا، یہ بھی علاج ہے، اس سے بھی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے صحیح بخاری میں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ایک دستے میں، ہم ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، ہم نے انہیں کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دو، مسافر ہیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہیں دیتے ہم۔ تو اسی اثنا میں ان کے ایک سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا۔ تو ان لوگوں نے بڑی کوشش کی
اس کا علاج کرنے کی، لیکن ان کا سردار ٹھیک نہ ہوا۔ انہوں نے کہا یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے جا کے پوچھتے ہیں، شاید ان کے پاس کوئی اس کا حل ہو، کوئی ان کے پاس کوئی علاج ہو۔ تو وہ لوگ آ گئے کہ ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے، ہم نے بڑی کوشش کی ہے لیکن اس کی تکلیف دور نہیں ہو رہی، تو تمہارے پاس کوئی اس کا علاج ہے؟ تو ابو سعید خدری نے کہا ہاں میں دم کرتا ہوں، لیکن ہم نے تم سے مہمانی مانگی، تم نے ہماری مہمانی نہیں کی، تو میں تو اس کی اجرت لوں گا، ایسے میں دم نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں 30 بکریاں دیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، تو ان کا سردار بالکل ٹھیک ہو گیا اور وہ اٹھ کے چلنے لگا، اور یوں لگتا تھا اسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ اب انہوں نے آپس میں جب بکریاں آ گئیں، انہوں نے وعدہ پورا کیا، انہوں نے 30 بکریاں دے دیں۔ اب انہوں نے بعض نے کہا بھی بکریاں آپ تقسیم کریں آپس میں، تو ابو سعید خدری جو دم کرنے والا تھا اس نے کہا نہیں، ہم نے یہ کام تو کیا ہے لیکن پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے بھی ہمارا یہ بکریاں لینا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ایسے ہم تقسیم نہیں کرتے۔ تو بالآخر جب واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سارا واقعہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا تھا کہ سورۃ فاتحہ دم ہے؟ تم نے ٹھیک کیا ہے، یہ آپس میں تقسیم کرو اور مجھے بھی حصہ دو۔ تو اس سے تصدیق ہو گئی کہ ان کا یہ کام ٹھیک تھا۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آیا کہ سورۃ فاتحہ یہ شفا ہے، بلکہ سورۃ فاتحہ کے کئی نام ہیں، ام القرآن، ام الکتاب، فاتحۃ الکتاب۔ اسی طرح ایک نام سورۃ فاتحہ کا سورۃ الشفا بھی ہے۔ تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا جائے، اس سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا کرتے ہیں، لیکن یقین ضروری ہے، اعتماد ہو۔ آدمی پڑھتا ہے لیکن اسے یقین نہیں ہوتا، تو بعض اوقات لوگوں کو ایک دعا بتائی جائے، مثلا سورۃ فاتحہ بتا دی جائے، کہتے ہیں یہ تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، تو ٹھیک نہیں ہو رہا بندہ، کوئی اور دعا بتائیں، کوئی اور بتائیں، پھر جی یہ کام نہیں چل رہا، کوئی اور بتائیں۔ اور پھر جو کوئی ان کو کوئی انوکھی دعا بنا کے دکھا دے نا، جو قرآن حدیث میں نہ ہو، چاہے الفاظ ٹھیک ہوں، اس پہ ان کو یقین آتا ہے۔ حالانکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہیں یا جو قرآن کی دعائیں ہیں، سب سے زیادہ اعتماد اور یقین تو ان پہ ہونا چاہیے نا، کیونکہ سب سے اعلیٰ وہی ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں، جو اس کے پیغمبر نے وحی سے بتائی ہے۔ تو آدمی کو یقین، کیونکہ للمؤمنین کی شرط ہے نا ساتھ، کہ قرآن ہم اتارتے ہیں، یہ شفا بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، لیکن کن کے لیے؟ للمؤمنین، جن کے بعد ایمان ہے، جن کا یقین مضبوط ہے، جو تصدیق کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ واقعی اللہ نے فرمایا ہے، اس کے پیغمبر نے فرمایا ہے، بھائی یقین ہے ہمارا، کام ہمارا ہوگا، شفا ملے گی، بس پڑھتے رہیں۔ میں ایک بار سن رہا تھا یہ توصیف فرمان راشدی کو، تو وہ بتا رہے تھے کہ غالباً اپنی بچی کی بات کر رہے تھے کہ اسے وہ دل کا وال اس کا خراب تھا، تو اس کا آپریشن ہونا تھا بائی پاس۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں رو رو کر اللہ سے سورۃ فاتحہ کا دم کرتا رہا، اور دل میں یہی کہ تیرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یہ شفا ہے، اے اللہ شفا دینے والا تو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سورۃ فاتحہ پڑھتا رہا، اور بالآخر جب وہ آخری بار وہ ٹیسٹ کرانے گئے، انہوں نے کہا اس کا دل تو بالکل ٹھیک ہے، اسے تو کچھ ہے ہی نہیں، تو انہوں نے چھٹی دے دی اور بغیر آپریشن کے ہم واپس آ گئے۔ تو وہی شرط ہے کہ ایمان ہو، یقین ہو، یقین سے آدمی پڑھے تو لازماً اللہ تبارک و تعالی شفا عطا کرتے ہیں۔ فرمایا ہم وہ قرآن اتارتے ہیں جو ایمانداروں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن ولا یزید الظالمین الا خسارا، نہیں زیادہ کرتا یہ قرآن ظالموں کو مگر خسارے میں، ظالموں کا نقصان اور بڑھاتا ہے۔ یہ ظالم، مشرک، کافر، بے ایمان، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، بغاوت کرنے والے جو ظالم ہیں، وہ ویسے بھی خسارے میں جا رہے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خسارے کو اور بڑھاتا ہے، ان کا نقصان یہ اور بڑھاتا ہے۔ چاہے وہ قرآن سنیں، وہ قرآن پڑھیں، ان کا قرآن پڑھنا، ان کا قرآن سننا ان کے نقصان میں اضافہ کرتا ہے۔ کیوں
کہ جتنا جتنا وہ قرآن پڑھیں گے، سنیں گے، ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے، تو وہ پھر بھی رہیں گے اسی طرح۔ اگر ظلم کرتے جائیں گے تو ظاہر ہے ادھر حجت بڑھتی جائے گی، ادھر نافرمانی وہ تب بھی کریں تو خسارہ زیادہ ہوگا، وہ اور زیادہ گناہگار ہوتے جائیں گے۔ تو اسی لیے دیکھیں ایک ہی قرآن ہے، کچھ لوگوں کے لیے رحمت بن رہا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ اسی لیے صرف قرآن کو بس تبرک کے لیے رکھ لینا، یا سر کے اوپر سے اس کے سائے میں گزار لینا، یا اس کو بس سینے سے لگا کے چوم کے رکھ دینا، یہ کافی نہیں ہے۔ اس پہ عمل کریں گے تب یہ رحمت بنے گا، تب یہ برکت کا باعث بنے گا، تب یہ شفا بنے گا، ورنہ اس سے الٹا نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔